السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں مکمل اور کامل دین ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکا ہے۔ یہ آدیواسی لوگ ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن ان کے نماز کو دیکھ کر یقیناً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی جب شروع دور میں اسلام آیا تھا، جب شروع دور میں نماز آیا تھا، تو اسی طریقے سے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی پڑھا کرتے۔ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر اگر انسان ہو تو اس کی نظریں کہاں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ پورا نقشہ ہے جب شروع دور میں اسلام آیا تھا، جب شروع دور میں نماز آیا تھا اور صحابہ نے نمازیں پڑھنا شروع۔ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا میں لے کر آیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سارے دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں دین کا ڈنکا بج رہا ہے، اور قیامت تک، اور ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے، ساری دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والے۔ لیکن دوستو، آج بھی اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے آج بھی کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری بعض جماعتیں، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دین کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے کندھے پر بستر رکھ کر اس دین کی خاطر نکل رہے ہیں۔ اپنے بیوی کو، بچوں کو، گھر بار کو، بوڑھے ماں باپ کو، اپنا ہر چیز قربان کر کے وہ نکل رہے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اور آج انہی کا یہ دین ہے، انہی کے محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ دین پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھنا تک نہیں جانتے، جو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جب دین دنیا میں آیا تھا اور نیا تھا، اور جب نماز قائم کی گئی اور نماز کا حکم نافذ ہوا، تو دوستو ایسا نہیں ہے کہ جو نمازیں ہم آپ پڑھتے ہیں یہ مکمل نماز شروع سے ہی ایسا ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی۔ شروع دور میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو نماز کے اندر باتیں کرنا بھی جائز تھا۔ یعنی اگر کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو کوئی صحابی جب بعد میں آتے تو بغل والے سے پوچھ لیتے کہ بھائی کئے رکعت نماز ہوئی ہے، تو فلاں بتا دیتا کہ اتنی رکعت نماز ہوئی ہے، اور پھر نیت باندھ لیتا اور نماز۔ یہاں تک کہ جب شروع دور میں نماز آئی تھی تو صحابہ کرام جب مسجد میں آتے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے تو صحابہ جو مسجد میں داخل ہوتے وہ سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو تو گویا کہ یہ کہا جائے کہ ہم کو، آپ کو یہ پکایا مل گیا ہے۔ یعنی یہ نماز کا پورا طریقہ، جو صحیح طریقہ ہے، ہم تک، آپ تک پہنچا ہے، اور اس طریقے سے ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ شروع دور میں تو بہت ساری تبدیلیاں ہوئی۔ 2 رکعت نماز میں 9 بار رفع یدین کیا جاتا تھا، اور شروع میں تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، بعد میں حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ نمازوں میں بات کرنا جائز تھا، نمازوں میں سلام اور کلام کرنا جائز تھا، بہت ساری چیزیں شروع میں جائز تھی۔ تو ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کے اس نماز کا یاد تازہ ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ، کس طریقے سے وہ صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کے نماز پڑھنے کا یہی طریقہ رہا ہوگا، شروع دور کا یہی نماز رہا ہوگا۔ تو دوستو، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، بہت ساری جگہوں پہ نماز کا حکم فرمایا، نماز قائم کرنے کا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دے۔
یعنی ہم نماز پڑھ کے صرف اپنے اوپر مطمئن ہو گئے، ہمارے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے بھائی بہن نماز نہیں پڑھ رہے، ان کی ہم کو فکر نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یہ نماز کو پھیلاؤ۔ تو دوستو، ہم اپنی تئیں جتنا ہو سکتا ہے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اب کوئی نبی، اب کوئی پیغمبر، اب کوئی رسول دنیا میں آنے والا نہیں۔ یہ دین اللہ کے نبی نے کامل اور مکمل ہم سب کو دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہم سب کو نمازیں پڑھنی ہے، دین پہ قائم رہنا ہے اور اس کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے رہنا ہے۔